السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، وقال اللہ تبارک وتعالی فی المقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رواہ بخاری و مسلم، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی جسمانی اور فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و پیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، وہ صرف اور صرف کسی خاص قوم قبیلے کی طرف ہی نبی یا رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں کہ آپ یہودیوں اور مسلمانوں کے راستے میں مت جائیے، بلکہ آپ صرف اور صرف جائیے بھٹکی ہوئی بنی اسرائیل کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34 میں کہ میں نہیں بھیجا گیا ہوں مگر صرف اور صرف بھٹکی ہوئی بنی اسرائیل کی طرف۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ، عرب یا مکہ والوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ وہ تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام انسانیت کے لیے۔ اور اس تقریر کے شروع میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس نبی کی جو امی ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، جن کے نبوت کی پیشن گوئیاں وہ لکھی ہوئی پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ آج چونکہ یہ دو کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا تورات کی تحریف شدہ شکل اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی پرانا عہد نامہ اور انجیل کی تحریف شدہ شکل نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی نیا عہد نامہ ہے۔ میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کا تذکرہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی پرانا عہد نامے سے کروں گا، اور پھر انشاءاللہ نیو ٹیسٹیمنٹ نئے عہد نامے سے اور دیگر مذاہب سے کروں گا۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بک آف ڈیٹونمی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں خدا موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں ایک نبی کو بھیجوں گا آپ کے جیسا اور آپ ہی کی برادری میں سے، اور وہ کچھ کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا۔ یہ پیشن گوئی اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا وہ یہودیوں کی برادری میں سے تھا۔ لیکن عیسائی اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی اشارہ کر رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی کیوں اشارہ کر رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھے۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قدرتی طور پر پیدا ہوئے، یعنی کہ دونوں کے والد اور والدہ تھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر پیدا ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قدرتی طور پر ان کا وصال ہوا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ انہیں نہ قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نئی شریعت لے کر آئے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانی شریعت کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متشابہ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنی قوم کے حاکم تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 8 میں کہ میری ریاست، میری سلطنت، میری حکومت اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور بھی کئی یکسانیتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیٹونومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 کی صرف اور صرف اشارہ کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مزید لکھا گیا ہے بک آف آئزایہ چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، خدا فرماتے ہیں کہ میں کتاب اس شخص کو عطا کروں گا کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور جب اس سے کہا جائے گا پڑھ، وہ کہے گا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ روبرو یہی واقعہ پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھیے اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ تو یہ پیشن گوئی روبرو اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نہ صرف پیشن گوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ پرانے عہد نامہ کے اندر، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 کے اندر، جس میں عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے حکم متکم وکل محمدم زیدودن وزیرہ بین جل سلم، جس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اس کا منہ بہت خوبصورت ہے، وہ سارا ہی بہت پیارا ہے، وہ میرا دوست، وہ میرا مددگار ہے، اے یل شلم کی بیٹیوں۔ لیکن اگر آپ اس عبرانی عبارت پر غور کریں تو اس میں لفظ محمدم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد موجود ہے۔ عبرانی زبان میں کسی کو عزت دینے کے لیے اس کے ساتھ ہم جوڑا جاتا ہے، جیسے کہ عبرانی زبان میں خدا کو الو کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ عزت جوڑنے کے لیے الو ام لگایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ام لگا تو بن گیا محمدم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے۔ نیو ٹیسٹیمنٹ نے عہد نامہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئی کا تذکرہ کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں کہ میں دعا کرتا ہوں خدا سے کہ وہ آپ کے لیے ایک سہایک، ایک مددگار بھیجے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں کہ میں دعا کرتا ہوں خدا سے کہ وہ آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے، ایک مددگار بھیجے جو آپ میں ہمیشہ کے لیے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں کہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ جب میں جاؤں گا تب وہ آئے گا، اور اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 تا 14 میں کہ میں آپ سے بہت سی چیزیں کہنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا، آپ ان چیزوں کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ خدا کی طرف سے ایک رسول آئے گا جو آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ میری تعریف کرے گا اور وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ روبرو یہ پیشن کو اشارہ کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ نہ صرف یہودیت اور عیسائیت میں بلکہ ہندو مذہب کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہندو مذہب کے اندر 2 قسم کی کتابیں ہیں، ایک شورتی اور دوسری اسمرتیز ہیں۔ شورتی وہ کتابیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اسمرتیز وہ کتابیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب انسان کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ شورتیز کے اندر 2 کتابیں آتی ہیں، اپنشد اور ویداز۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا تذکرہ وید میں سے کروں گا، اور وید 4 اقسام کی ہوتی ہے، اتھروا وید، یجروید، سام وید اور رگ وید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا تذکرہ موجود ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 پارٹ نمبر 21 منترا نمبر 6 میں کہ ہکرو شکست دے گا 10,000 دشمنوں کو جنگ میں، اور وہ جنگ کو جیتے گا بنا جنگ لڑے۔ یہ پیشن گوئی اشارہ کرے غزوہ احزاب کی طرف، جو کہ قرآن مجید میں صورت ہے سورہ نمبر 33، اور ہم جانتے ہیں کہ اس غزوے کے اندر جو مخالفین کی تعداد تھی وہ 10,000 تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو جیتا بنا جنگ کو لڑے۔ مزید لکھا گیا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 پارٹ نمبر 21 منترا نمبر 7 میں کہ ابھندو شکست دے گا 20 سرداروں کو، اور اس کی حفاظت کی جائے گی 60,000 مخالفین سے۔ یہ پیشن کو اشارہ کر رہی ہے فتح مکہ کی طرف، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سرداروں کو شکست دی ان کی تعداد 20 تھی، اور جو مخالفین اور اس وقت جو مکہ کی آبادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی ان کی تعداد 60,000 کے قریب تھی۔
مزید لکھا گیا ہے سام وید اگنی منترا نمبر 64 میں کہ وہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیے گا، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، حلیمہ سعدیہ کا پیا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، احمد لے کر کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشین گوئی کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ سام وید اتر چک منترا نمبر 1500، سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 152، یجروید چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 18 اور دیگر کئی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پیشین گوئی کا تذکرہ کیا گیا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 پارٹ نمبر 127 منترا نمبر 1 میں کہ اس کا نام ہوگا نراشنسا۔ نراشنسا سنسکرت زبان کا لفظ ہے، نر کے معنی ہے انسان، اور شنسا سنسکرت لفظ پرشنسا سے ہے جس کے معنی ہے وہ آدمی جو تعریف کرے گا۔ عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نراشنسا کئی مقامات پر موجود ہے وید کے اندر۔ میں وقت مختصر ہونے کی وجہ سے چند حوالوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا کہ جن جن مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نراشنسا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جیسا کہ رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2، یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 37، یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 57، یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31، یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55، یجروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 2، یجروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 19، یجروید چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 42، یجروید چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 27، اور دیگر کئی حوالے ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نراشنسا یعنی محمد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں ایک آخری پیشن گوئی کا تذکرہ کر کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے کلکی اوتار یعنی کہ آخری نبی، کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 4، 5، 7، 9، 11 اور 15 میں، جس میں لکھا گیا ہے کہ اس کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش۔ وشنو یاش سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خدا کا بندہ، عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ۔ لکھا گیا ہے اس کی والدہ کا نام ہوگا سمتی جس کے معنی ہے امن، عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ۔ لکھا گیا ہے وہ پیدا ہوگا شہر میں جس کا نام ہوگا سنبالا جس کے معنی ہے امن کی جگہ، عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے مکہ۔ لکھا گیا ہے وہ پیدا ہوگا سنبالا کے سردار کے گھر، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے میں پیدا ہوئے جو کہ مکہ کا سردار تھا۔ لکھا گیا ہے کہ وہ مکہ سے شمال کی طرف جائیں گے اور دوبارہ واپس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور دوبارہ مکہ تشریف لائے۔ لکھا گیا ہے کہ اس کے 4 ساتھی ہوں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء راشدین تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ لکھا گیا ہے کہ اس کو پہلی وحی ملے گی غار میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی غار ہرا میں۔ لکھا گیا ہے کہ وہ تلوار کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا لڑائی کے وقت، اور ہمیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غزوات اپنی حیات مبارکہ میں لڑیں ان تمام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا۔ یہ تمام کی تمام پیشن گوئی اشارہ کر رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو آخری نبی، آخری رسول ہندو مذہب کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام قرآن کریم کی اس آیت سے کروں گا جو موجود ہے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کی تخلیق وہی مٹنے کے لیے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔